ایسا وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں. جیسے ایک اور مقام پر آیا ہے اخرجوہم من حیث اخرجوکم، نکالو ان مشرکوں کو وہاں سے جہاں سے کہ انہوں نے تمہیں نکالا ہے. یہ جو ہے اینٹ کا جواب پتھر، ترکی بترکی جواب، یہ ہے در حقیقت اقامت دین کی جد و جہد. تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ یہاں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ در حقیقت مقام دعوت کے حوالے سے ہے. جب مرتبہ اقامت میں بات آتی ہے تو پھر وہاں پر بدلہ، انتقام، اسی لیے وہاں پر تو کھل کر کہا گیا ہے وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. جو کوئی بدلہ لیتا ہے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو تو اس کو کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی، بدلہ لینا اس کا حق ہے. لیکن یہ ہے مرتبہ دعوت. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ مقامات نہیں عطا ہوتے مگر صرف انہی کو کہ جو صبر والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں. دیکھیے اب سورۃ العصر میں جو آخری بات تھی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جہاں پھر وہی بات آ گئی. تکلیف آئی ہے تو جھیلیے، برداشت کیجیے. مکہ کا تصور کیجیے آپ، کیسی کیسی مصیبتیں، کیسی کیسی آزمائشیں، کیسی کیسی ان کے لیے جو ہے طرح طرح کی اذیتیں، کوفت، جسمانی بھی قولی بھی، یہ سب ہوئی، برداشت کی. مارا گیا ہے، بھوکا رکھا گیا ہے، زنجیروں میں جکڑ کر گھروں میں ڈال دیا گیا ہے، ایک صف لے کر، چٹائی لے کر اس میں لپیٹ کر اور دھواں دے دیا گیا ہے کہ دم گھٹ رہا ہے. اور یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ خاندان بنو امیہ کے چشم و چراغ حضرت عثمان کے ساتھ ہو رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی عام غلاموں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا آپ کیا تصور کر سکتے ہیں. یہ جب اونچے گھرانوں کے نوجوانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ہے، ہجرت حبشہ، اور ان کے ساتھ حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کی اہلیہ تھی وہ بھی ساتھ گئیں. تو فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، نہیں دیے جاتے یہ مقامات بلند مگر انہی کو جو صبر کرنے والے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں دیے جاتے یہ مقامات اور یہ مراتب عالیہ. میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ مقام بلند ترین مقام جو ہے انسان کے لیے کسبی اعتبار سے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے جو بلند ترین مقام انسان حاصل کر سکتا ہے وہ ان 7 آیات میں بیان ہوا ہے. پہلے 3 آیات میں مرتبہ ولایت، اور باقی 4 آیات میں اب اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اور اس کے تقاضے اور اس کا طرز عمل. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، نہیں دیے جاتے یہ مقامات مگر انہی کو کہ جو بہت نصیب والے ہیں. حظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، حصہ، نصیب، حظ. تو حظ عظیم، جو بہت بڑے نصیب والے ہیں، بہت خوش قسمت لوگ ہیں. یہ مقامات بلند جو ہیں، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں. یہ مقامات جو ہے یہ در حقیقت بہت ہی صاحب نصیب اور صاحب قسمت لوگوں کے حق میں آنے والے ہیں. یہ یلقاہا جو ہے یہ فعل مجہول ہے، نہیں دیے جاتے یہ مراتب. اگرچہ عام طور پہ ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں فعل معروف کے اندر ہی اس کا جو ہے ترجمہ کر دیا گیا ہے، نہیں حاصل کر سکتے ان مقامات عالیہ کو، ان بلند مراتب کو مگر وہی لوگ کہ جو صبر کرنے والے ہیں، اور نہیں حاصل کر سکتے ان مقامات بلند کو مگر وہ کہ جو بہت بڑے نصیب والے ہیں. اب آخر میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی تمہیں کوئی اکساہٹ ہو ہی جائے، شیطان جو ہے تمہارے اندر وسوسہ اندازی کر کے تمہارے اندر غصے کی کیفیت پیدا کر دے. ظاہر بات ہے انسان ہے. آپ نے 10 مرتبہ لوگوں کی بری باتیں سنی اور خاموش رہے، یا اچھی بات میں جواب دیا، انہیں دعائیں دی. 11ویں مرتبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو غصہ آ جائے. لیکن یہ غصہ اگر آیا ہے جان لو
مقام دعوت میں اگر یہ غصہ آیا ہے، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ یہ نزغ کے لفظ کو پہچان لیجئے، عربی میں ایک بڑا اس اعتبار سے بڑا خوبصورت معاملہ ہے، نزع عین کے ساتھ۔ نزع کے معنی کسی سے کوئی چیز کھینچ لینا، اسی لیے ہم کہتے ہیں عالم نزع میں تھا، جبکہ جان جو ہے کسی انسان کی کھینچی جا رہی ہے تو عالم نزع میں ہے۔ اور اس کے برعکس عین کے اوپر نقطہ لگ گیا، نزع کی بجائے نزغ بن گیا غین کے ساتھ۔ اس کے معنی کسی چیز میں کوئی شے داخل کر دینا، دخول فی امر لافسادہ، اس میں فساد پیدا کرنے کے لیے، وسوسہ ڈال دینا دل میں، یا اکساہٹ، جسے اکساہٹ کہتے ہیں، چھوت لگ جانا کہیں، یہ ٹھوکا جس کو کہتے ہیں۔ کہیں آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کے درمیان کوئی نزاع ہو رہا ہے تو کوئی شخص ذرا دوسرے کو ذرا ٹھوکا لگاتا کہ جواب دو نا، آپ آؤ میدان میں۔ یہ جو ہے در حقیقت یہ سب شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ فساد پیدا ہو جائے، شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کی عصبیت جاہلیت جو ہے وہ بھڑک اٹھے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے مسلمانوں، ان مشرکوں کے معبودان باطل کو گالیاں نہ دینا کبھی، وہ پلٹ کر اللہ کو گالی دیں گے، کیا فائدہ؟ وہ ان کے معبود ہیں، وہ معبود مانتے ہیں، کہو یہ کہ وہ غلط ہے، ان میں کچھ نہیں ہے، لیکن گالی مت دینا۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں انہیں کبھی گالی مت دینا، اس لیے کہ پھر وہ زیادتی میں آ کر اور انتقام کے طور پر اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ آپ جو ہے غصے میں نہ آئیں، غصے میں آنا مقام دعوت کے منافی ہو جائے گا۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو بدھ مت کے بھکشو کا ایک کانسیپٹ ہے، بدھ مت کے بھکشو درویش، بالکل درویش، دنیا کی کسی شے سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ لوگ جو ہے ہر طرح سے یوں سمجھیے کہ بے نفسی کی انتہا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے، بہت سے لوگ جو ہے غلط راستوں پر بھی پڑ گئے، لیکن بہت سے لوگ بڑے خالص رہبانیت والا معاملہ انہوں نے اختیار کیا تو انہوں نے واقعتاً اس کو پھر پورا نبھایا بھی ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں، نبھایا ہے۔ اسی طرح بدھ مت کے بھکشیوں نے، تبھی یہ دعوت اتنی پھیلی ہے دنیا کے اندر۔ گوتم بدھ کی دعوت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کہاں ہندوستان اور کہاں سارا فار ایسٹ جو ہے، چائنا، یہ سب کے سب گوتم بدھ کے ماننے والے، بلکہ ہندوستان سے تو گوتم بدھ کے مذہب کو نکال ہی دیا گیا، وجود ہی نہیں ہے، سارا کا سارا بیرون ہند ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ درویشی، اس درویشی کے اندر یہ خیر ہے، اس کے اندر یہ تاثیر ہے، اس سے لوگ جو ہے اثر پکڑتے ہیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ واقعہ ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ لیکن اگر تمہیں کبھی کسی وقت کوئی اکساہٹ محسوس ہو، تمہیں طیش آنے لگے، غصے کے آثار تمہیں اپنے اندر محسوس ہوں، اما ينزغنک من الشیطان نزغ، تو یہ شیطان کا نزغ ہوگا، یہ شیطان کا وسوسہ ہوگا، یہ شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہوگی۔ فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم، شیطان مردود کی اس اکساہٹ سے، اس کی وسوسہ اندازی سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے اندر بھی در حقیقت بہت عجز اور تذلل کا معاملہ ہے۔ انسان بلند سے بلند مقام پر پہنچ کر بھی یہ نہ سمجھے کہ میں تو بس کامل ہو گیا، مجھ پر شیطان کا کوئی وار کارگر ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض مواقع پر حضور کو بھی غصہ آ گیا ہے، یہ آخر آپ کے ساتھ طبع بشری جو ہے وہ تو لگی ہوئی تھی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، انسان تو تھے نا آخر۔ غزوہ احد میں غصہ آ گیا، غزوہ احد میں جب آپ کا خون کا فوارہ چھوٹا ہے اور آپ بے ہوش ہوئے ہیں، ہوش میں آئے ہیں، تو آپ نے کہا کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا۔ فوراً آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی ایمان لا سکتا ہے یا نہیں، اور کوئی ہدایت پائے گا یا نہیں، یہ اختیار کلیتاً اللہ کا ہے۔
اللہ چاہے